یہ جو سیاسی علماء کرام ہیں جو مختلف تنظیموں سے اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا نمائندہ سمجھ لیا گیا۔ دیکھیے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے، جو جنس ہوتی ہے، وہ وہی بیچتا ہے۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھے طریقے کے ساتھ چلے اور لوگ آپ کے فالوورز بھی ہو جائیں، آپ کے متقی بھی ہو جائیں، تو دین کا لباس اوڑھ لیجیے۔ ہم نے شروع سے آج تک اور قیامت تک آپ کسی اثنا عشریہ امامیہ شیعہ کو کوئی 13واں امام تسلیم کرتے نہیں دیکھیں۔ ہماری مکمل حمایت وہ محض اور انسان کے لیے ہے۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں ایران اسرائیل جو جنگ تھی، اس جنگ کے دوران پاکستان میں بھی ایک مکمل گروہ تھا جس نے باقاعدہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے پاکستان میں فرقہ واریت کے جو جراثیم ہیں وہ دوبارہ سے جنم لے سکتے تھے۔ اور یہ جو پوری ایک صورتحال بنی جس میں امریکی ایمبیسیوں کے اوپر ایک جانب حملے بھی ہو رہے ہیں، چند علماء فیلڈ مارشل سے ملتے بھی ہیں اور اس کے بعد الٹا پاکستان کے اوپر ہی تنقید شروع کر دیتے ہیں، تو اس پوری ڈیبیٹ کے دوران ایک جو موضوع جو سا ڈسکشن بنا رہا وہ پھر یہ بھی آیا کہ کیا یہ جو جنگ ہوگی اس میں پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ عجیب و غریب قسم کے جو مفروضات ہیں وہ گھڑے گئے، تو ان سارے مفروضات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے علامہ سید حسنین حیدر کاظمی صاحب کو کہ وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں وہ اس پورے معاملات کے اوپر کیا سوچتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی کیا رائے ہونی چاہیے، اور یہ جو پوری جنگ کی صورتحال ہے یہ کہاں پر جاری ہے۔ تو علامہ صاحب ہم آپ کو سر ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو سر، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ایک پورا معمہ آتا ہے کہ منگل کے دن، یہ سر دن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ منگل کے دن فیلڈ مارشل اہل تشیع کے علماء اکرام کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں، اور ان علماء اکرام کی جو تعداد ہے وہ 30 ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بدھ کے دن بھی کچھ نہیں ہوتا، جمعرات کے دن بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اچانک جب جمعے کا دن آتا ہے تو وہ اپنے خطبوں میں الٹا فیلڈ مارشل کے اوپر ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان امریکہ کا دوست بن گیا ہے۔ حالانکہ اب اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو پاکستان باقاعدہ بطور ثالث اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران نے اس پوری جنگ کے دوران ایک میزائل پاکستان کی جانب نہیں پھینکا۔ تو یہ سر ہو کیا رہا تھا، آپ ذرا ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ برادر عزیز، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو سیاسی علماء کرام ہیں، میں نے لفظ استعمال کیا سیاسی علماء کرام، یہ جو سیاسی علماء کرام ہیں جو مختلف تنظیموں سے اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا نمائندہ سمجھ لیا گیا۔ اور ایک یہ ایسی غلط فہمی ہے جو کم از بیش 41 سال کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جو سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، اور پھر صرف سیاسی وابستگی ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ مختلف لوگوں کے نمائندہ ہیں، باقاعدہ آفیشیل نمائندہ ہیں۔ جیسے مجھے نام لینے میں قطعاً کوئی آر نہیں ہے کہ سید ساجد علی نقوی صاحب جو ہیں، ان کا پاکستان کے اندر جو سٹیٹس ہے وہ ہے خصوصی نمائندہ ولی الفقیہ ان پاکستان۔ ٹھیک ہے، آپ جن کو شیعہ علماء اور زعماء اور رہبر اور ان کا نمائندہ سمجھ کر آپ نے جن کو بلایا، دراصل وہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ پاکستان کے نمائندہ نہیں، وہ انہی کے نمائندے ہیں جن کی طرف سے ان کو پاکستان میں نمائندہ مقرر کیا گیا، اور چونکہ پولیٹیکل ہیں تو پولیٹیکلی ان کی ایفیلیشن ہے، ان کے بینیفٹس ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور وہ ان چلتے ہیں۔ دیکھیے، ایک سیدھی سی بات ہے، ایک عام انسان اگر تھوڑا سا بھی بیٹھ کر اس بات کے اوپر غور کرے، تفکر کرے، اس وقت جو حالات اندرون ملک اور بیرون ملک یعنی انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے،
اگر اس کو تھوڑا سا بھی تجزیہ کرنے والا ہو تو اس بات کو سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کرے گا کہ پاکستان اپنے ایک انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. آلریڈی وہ حالت جنگ میں ہے. پاکستان اس وقت فتنۃ الخارج کے ساتھ، پاکستان اس وقت فتنۃ الہند کے ساتھ نبرد آزما ہے. اس کو انٹرنل ایشوز جو ہے وہ آلریڈی فیس کر رہا ہے. اس کے باوجود اگر جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، ان زوما کو بلاتے ہیں، تو بلانے کی صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. پہلی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زوما ہیں جن کو بلایا گیا ہے یہ ذمہ داران ہیں، یہ پاکستانی ہیں، ان کے لیے پاکستان فرسٹ کا نعرہ ہے. چاہے ان کی افیلیشن یا ریلیجیس افیلیشن ہو یا پولیٹیکل افیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو، یہ کسی بھی صورت میں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو. ایک ٹرسٹ لیول تھا. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہماری قوم ماشاءاللہ بہت زیادہ جذباتی قوم ہے اور لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کیا ہے، اور پھر اس کے طرفہ کمال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، ان پولیٹیکل جو علماء صاحبان ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ ہے ان کے مدارس کے اندر، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہاں پہ برین واشنگ اور سارا کچھ سلسلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے وقت سے پہلے ان کو بتا دیا جائے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے، وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، اس کے اندرونی اور بیرونی معاملات کیا ہیں. اور بتانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو بیرونی معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر ہمیں اندرونی معاملات کی طرف متوجہ ہونا پڑے، اور ہمارا جو اصل مقصد ہے، جو اصل ٹاسک ہے، وہ پیچھے رہ جائے اور ہم آپس کے معاملات جو ہیں اس کے اندر الجھ جائیں. مجھے افسوس ہے، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اور یہ سوال اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا کہ ٹیوزڈے کو ایک میٹنگ کال ہوتی ہے اور پھر اس کے گیپ کے بعد ایک بیانیہ بنا کے اور پولیٹیکل بیانیہ بنا کے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. ایک سوال ہے میرا جو صاحبہ نے فہم و فکر ہیں ان کے ساتھ. ایک سوسائٹی کے اندر، ایک رہائشی علاقے کے اندر 2 گھروں میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں. تو بحیثیت اسی سوسائٹی کے ممبر کے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کو صلح کے اوپر آمادہ کرنا چاہیے. صلح کے اوپر آمادہ کرنا چاہیے، ان کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ یہ کریں کہ آپ ان کے گھر کی آگ بجھانے کی بجائے اپنے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اس کی دیواریں گرانی شروع کر دیتے ہیں، آگ لگانی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، آپ کا نقصان ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں تہذیب یا اس قسم کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں. بدتمیزی، جلاؤ گھراؤ، اپنے ہی اثاثوں کے اوپر حملہ کرنا، اپنے ہی اثاثوں کو نقصان پہنچانا اور یہ شو کرنا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، یہ جہالت ہے. دنیا کی جو پڑھی لکھی اقوام ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بھی جگہ پہ کوئی ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اچھا علامہ صاحب، یہ تو چلیں ایک اس کا ایسپیکٹ ہو گیا پوری چیز کا. میں ایک سوال ہے جو کہ میں یہ راجہ ناصر صاحب سے ہمیشہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی مجھے ان کا انٹرویو کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ چونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں آپ سے بھی یہ سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہم اہل تشیع کا پچھلے 10-15 سال میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ لاتعداد امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے. میرا شہر سیالکوٹ ہے، ہمارے ادھر بھی ایک امام بارگاہ پر حملہ ہوا تھا 2011 میں، 40 سے زائد جو سے ہمارے لوگ تھے شہید ہوئے. ابھی چند ماہ پہلے ادھر اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا. اور یہ جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں افغان طالبان اور ان کی یہ جو پراکسی ہے فتنہ الخوارج، ان کا ایک رول رہا ہے. اور پاکستان میں تاریخی اعتبار سے ہم نے ہمیشہ شیعہ علماء سے یہی چیز سنی ہے کہ یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تمیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستانی ریاست کو دہشت گردوں کے خلاف ایک واضح پالیسی لے کر چلنا چاہیے. جب سے فیلڈ مارشل کا دور آیا ہے پاکستان نے اپنی ایک ڈائریکشن واضح کی ہے، اپنی ایک پالیسی واضح کی ہے. اگر مطلب یہ ان کو خود سے شکایت ہے تو دوسری جانب یہ جو افغان طالبان ہیں ان کو تو سب سے بڑی شکایت ہے
کہ پاکستان باقاعدہ اب وہاں جا کر ان کے ٹھکانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور فتنہ الخوارج کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ جو راجہ ناصر باز صاحب ہیں ان کو تو اس عمل پر ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ ان کو اگر ہم اس وقت دیکھیں تو وہ اس تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ کہتی ہے کہ ہم نے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن ہونے ہی نہیں دینا, اور وہ فوج جب بھی آپریشن کرتی ہے بیچ میں وہ لوگ رکھنے ڈالتے ہیں. تو کیا یہ جو عام لوگ جو ان کے فالوورز ہیں ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اب فتنہ الخوارج کے حق میں بھی بیانیے بنا لیتے ہیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اور عام بندے کو سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیے, جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے, جو جنس ہوتی ہے, وہ وہی بیچتا ہے. بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھے طریقے کے ساتھ چلے اور لوگ آپ کے فالوورز بھی ہو جائیں, آپ کے متقی بھی ہو جائیں, تو دین کا لباس اوڑھ لیجیے. ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ صرف ملت تشیع میں نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں جتنے بھی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں ان سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ دین کو استعمال کر کے, مذہب کو استعمال کر کے, اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا اور اپنے جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنا, اپنے پولیٹیکل گولز کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہے. مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ راجہ ناصر صاحب جو ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں یا فلاں صاحب جو ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. میرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, کیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا چیز ہے. ہمیں اس جو توجہ دینی ہے وہ اس چیز کے اوپر دینی ہے کہ ہمیں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کرنا جو ہمارے اپنے وطن کے مفاد کے خلاف. ہماری ایک باؤنڈری وال ہے, ہر گھر کی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے. وہ باؤنڈری وال جو ہے وہ اس گھر کی حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ دار ہوتی ہے. اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ جب تک یہ باؤنڈری وال قائم ہے باہر سے کوئی انٹروڈر اندر نہیں آئے گا, کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہماری آرمی تک اور آرمی کے ہر شعبے تک یہ ہماری باؤنڈری وال ہے. پاکستان اصل میں یہ سمجھتا ہوں برک صاحب, جو میرا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانیوں کو پاکستان کی جیولوجیکل جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں کیا. اگر اس کے اوپر کوئی سیمینارز ہوئے ہیں یا ڈسکشنز ہوئی ہیں تو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ہوئی ہے. ایک عام آدمی کے لیے آپ کا جو میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا چاہے سوشل میڈیا ہے, وہاں پر بیٹھ کے جو پاکستان کی جیولوجیکل امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں کیا. آخر سوچنا تو چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصہ سکون سے گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ انتشار پھیلایا جائے, کبھی کسی کی طرف سے اور کبھی کسی کی طرف سے. یہ جو ڈی اسٹیبلٹی کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کی جو خواہش ہے اور اس کے اوپر جو عمل کرنے والے اور جو ان کا ساتھ دینے والے, پاکستان الحمدللہ مسلم ورلڈ میں مرکز کی حیثیت رکھتا. دیٹ از دا اونلی ایٹامک پاور ان دا مسلم نیشنز. ہر مسلمان ملک متوجہ ہوتا پاکستان کے لیے. کیا یہ عزت کم ہے؟ دیکھیے, فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا جو مقتدر بھی ہے, کیا یہ ان کی کامیابی نہیں ہے کہ آج امریکہ اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان بحیثیت ایک ثالث کے بیچ میں بیٹھ کے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو بات چیت کی ٹیبل ہے اس کے اوپر آیا جائے, ٹیبل ٹاک کیا جائے, اور اس کو جو ہے وہ مسئلے کو حل کیا جائے. میں ایک آپ کی ذرا کریکشن کروانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف امریکہ کو علیحدہ کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل ایران جنگ میں اکیلا رہ جائے, تو وہ دونوں اکٹھے نہیں ہیں. ہماری صرف امریکہ کے ساتھ ثالثی ہے, وہ شاید وہ آپ فلو میں بول گئے ہیں, اس لیے میں آپ کو. چلیے آپ امریکہ کے ساتھ ہی کر لیں, ٹھیک ہے, مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ایوری باڈی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ آل دس. اگر امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اب اس وقت بیک ڈور چینل کے اوپر, یو نو اٹ بیٹر, آپ اینکر پرسن ہیں, آپ کی انفارمیشن ڈیفینیٹ ہوگی. پاکستان, ٹرکی اینڈ دا مصر, پاکستان اور ترکی, یہ تینوں ممالک کوشش کر رہے ہیں. آفر دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہاں پر ہم مذاکرات کی ٹیبل سے جاتے ہیں, ہم آپ کو یہاں پہ بلاتے ہیں, آپ یہاں پہ آئیے اور بیٹھ کے امن کی بات کرتے ہیں, اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ ترکی میں ہو. یہ سیکیورٹی تھریٹس کس کی طرف سے ہیں؟ سعودیوں کی طرف, سعودیوں کی طرف سے. جی ٹھیک,
آپ اس صورتحال کو دیکھنے کے باوجود, اس چیز کو سمجھنے کے باوجود آپ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ولیات فقی, ولی الفقی, کہ جس کے بارے میں آپ نے اپنے ان مدارس کے طلاب کو اور اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رکھا ہے, اور ایک دنیا کے سامنے ایک پرسیپشن رکھا ہے کہ جناب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ موجود ہیں, ہم ساروں کے ساروں کا جو لیڈر ہے, رہبر ہے, جو ولی الامر ہے, جو امام ہے, جو قائد ہے, جو کچھ بھی ہے, جو سپریم لیڈر ہے, وہ وہی ہے جو ایران میں منتخب ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا مسکنسپشن ہے. اچھا علامہ صاحب, اس کے اوپر ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو انہوں نے ایک تاثر بھی قائم کرنے کی کوشش کی وہ یہی کی کہ پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں ان کی جو سے ہے افیلیشن ساری ایران کے ساتھ ہے, اور وہی لوگ پاکستان میں اکثریت میں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان کے سارے اہل تشیع اسی ایرانی نظام کو مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں؟ دیکھیے, جو ایرانی نظام ہے which is called named ولایت فقی, وہ وہاں کا ایک پولیٹیکل, ایک سیاسی, وہ ایران کا اوشن کے اندر باقاعدہ طور پہ انوالو ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ اے ریلیجیس ٹائپ آف تھنگ, چیز نہیں ہے. اور یہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ہیں اس کی وجہ کہ جو لوگ منظر عام پہ ہیں, جو لوگ حکومتی ایوانوں میں نمائندہ بن کے جاتے ہیں, جو لوگ گورنمنٹس کے پاس جاتے ہیں, جن کے پاس فنڈز ہیں, جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے, وہ سارے کے سارے تو وہاں سے فنڈڈ ہیں. میں اوپن چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں, اور میں یہ تقریباً 5-6 سال سے مطالبہ کر رہا ہوں مقتدرہ سے اپنی ہو کہ ہر سال اربوں کے حساب سے ہو جاتا پاکستان سے باہر چلا جاتا. خمس اور زکات, آپ جانتے ہیں کہ جو تشیع ہیں وہ بینکوں میں اپنی زکات نہیں کٹواتے. ٹھیک ہے, خمس ہمارے ہاں واجب دیا جاتا. یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان سے منی لانڈر ہو کے آؤٹ آف دا کنٹری چلا جاتا ہے ٹو دوز جن کو یہ اپنا ولی الامر, اپنا امام یا اپنا مرجع تقلید اور یہ سب مانتے ہیں. پاکستان میں محکمہ خمس کا بننا بہت ضروری ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو مانیٹرنگ ہے, کہ مدارس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کہاں سے فنڈ آ رہا ہے, کتنا فنڈ آ رہا ہے, کتنا فنڈ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, وہ یوٹیلائز کہاں پہ ہو رہا ہے. جب تک ان کی یہ سکروٹنی نہیں ہوگی, جب تک ان کے آڈٹس نہیں ہوں گے, تب تک تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں جس کا کھا رہا ہوں میں اسی کے گن گاؤں گا نا. میں جس کا نمائندہ ہوں, آپ پاکستان میں یہ ولی الفقی کے نمائندے ہیں, یعنی یہ تو سفیر ہو گئے پاکستان کے اندر, تو پھر یہ تو انہی کے انٹرسٹ کی بات کریں گے. پاکستان کے ساتھ یہ انتہائی بات ہے, انتہائی مسکنسپشن ہے. آپ جلوس اضحیٰ میں دیکھیے, ہمارے شیعہ کی پہچان کیا ہے, نہ 9-10 محرم کے جلوس ہوتے ہیں, 21 ماہ رمضان کے جلوس ہوتے ہیں, یا چہلم کا جلوس وغیرہ ہوتا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایرانی رہبر کی تصویریں اٹھا کے اور اس کے نام کے اوپر ماتم کر رہے ہو؟ ہاں ہوتا ہے, ایک ٹولہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے بیچ میں جو یہ کوشش کرتا ہے, وہ لے کے آتے ہیں تصویریں بھی اور اس کے ترانے ورانے اور یہ وہ بھی گاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن جو پاکستانی شیعہ وہ تو آزاداری کر رہا ہوتا ہے, وہ تو دھوپ میں, گرمی میں, سردی میں, برف میں, جس قسم کی بھی پوزیشن ہو, ان کو غرض ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے امام کو پرسہ پیش کرنا ہے, ہم نے گھرانہ محمد والے محمد کو پرسہ پیش کرنا. آپ نے کبھی غور کیا ورد صاحب, دیکھیں کیسی کمال کی بات ہے, یہ جو پولیٹیکل ملاز ہیں, یہ جو ایرانی ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں, جو وہاں سے افیلیٹڈ ہے, جو وہاں سے فنڈز لیتے ہیں, اور میں آپ کو اوپن چیلنج دے رہا ہوں, پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی شیعہ جامع مساجد ہیں, یہ لکھ لیجئے گا اور یہ میری آواز پہنچائیے گا جہاں آپ پہنچا سکتے ہیں. پاکستان میں جہاں اس وقت جتنی بھی شیعہ جامع مساجد ہیں, ان کے جو پیش نماز ہیں وہ کسی نہ کسی مجتہد کے وکیل ہیں, اور وہ وکیل کا کام ہے خمس اور زکات کا پیسہ اکٹھا کرنا. وہ یہاں سے اکٹھا کر کے باہر بھیجتے ہیں. ٹھیک, جتنے یہ پولیٹیکل ملاز ہیں, یہ اسی دن کے اوپر احتجاج کی کال کیوں دیتے ہیں کہ جب پاکستانی شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ, جو قرآن اور حدیث معصوم کے علاوہ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے, کسی ملا کی, آئی ایم سوری بائی یوزنگ دس ورڈ ملا اور وٹ ایور, یہ ملا ازم کو ایکسپٹ نہیں کرتے, وہ کسی کی تقلید میں نہیں جاتے ہیں, وہ کسی کو رہبر اور ولی الامر اور امام نہیں مانتے ہیں, وہ عزاداری کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں, گھروں سے نکلتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, شام کو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی کسی عام شیعہ کو بھی دیکھا ہے کہ یہ جو مظاہرے, جیسے ابھی کراچی میں جو کچھ ہوا, آپ نے شیعوں کی کتنی تعداد دیکھی؟
تو بیشمار دیکھیے کبھی اس طرح کا کام نہیں ہے نا. پاکستان کے شیعہ جو ہے وہ انتہائی پرامن قوم ہے. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گرد نہیں پائے جاتے. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم کفر کے فتوے کسی پر نہیں لگاتے. آنے سے لیگت کو قائم رکھنے میں ہمارا خون شامل ہے, ہماری کوششیں, ہماری محنتیں شامل ہیں. پاکستان کے جو شیعہ نے حیدر اقرار یہ اثنا عشریہ امامیہ مطلب 12 اماموں کو تسلیم کرنے والے, ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ. ہم نے شروع سے آج تک اور قیامت تک آپ کسی اثنا عشریہ امامیہ شیعہ کو کوئی 13واں امام تسلیم کرتے نہیں دیکھیں گے. ایک ماڈل ہے, اس ماڈل کے تحت جیسے اسماعیلی شیعہ ہیں, جیسے برہانی شیعہ ہیں, ایک قسم ہے اصولی شیعہ کہتے ہیں, یہ اپنا لیڈر خود منتخب کرتے ہیں, اس کو امام قرار دیتے ہیں, اس کو رہبر اور ولی الامر قرار دیتے ہیں, اور اس کے فتوے کے اوپر, اس کے حکم کے اوپر یہ کچھ بھی کر جانے کے لیے. اگر آپ غور فرمائیں تو پوری دنیا میں جو جتنے بھی یہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں, ان کا سیٹ اپ یہی ہے. کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا ان کا لیڈر وہاں سے حکم جاری کرتا, اور بیونڈ بارڈرز ہر ملک کے اندر رہنے والا اس کا پیروکار جو ہے وہ اس کے فتوے کے اوپر عمل کر دیتا. تو یہ بھی وہی چیز ہے. پراکسیز کی وار شروع ہو گئی, ایک طرف سے وہ اور ایک طرف سے یہ. ان کو پاکستانی شیعہ سمجھنا, ان کو شیعوں کا نمائندہ سمجھنا, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اچھا علامہ صاحب, میں نے پاکستانی شیعہ جو ہے, جی علامہ صاحب, میرا اس معاملے پر ایک اور بھی آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ میں نے ایک چیز آبزرو کی آپ کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی, کہ جیسے ہی آپ نے پاکستان کی بات کرنی شروع کی یا پاکستانی ریاست کی حمایت کی, تو ایک بہت بڑا ٹولہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے اوپر حملہ آور بھی ہوا, اور ایک ایسا بھی ان میں ایک ٹولہ تھا جو کہ باقاعدہ فوجی آفیشلز کے نمبر بنا کر آپ کو دھمکیاں دیتا رہا. تو یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ عوام کے سامنے لائیں کہ یہ کیا پروسیس چل رہا ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. Am I allowed to show you something, some sort of videos or something that is not related to any وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں, ہم انشاءاللہ شو میں انٹیگریٹ کر دیں گے. لاہور میں ایک مدرسہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام ہے مدرسہ عروۃ الوثقیٰ, بہت مشہور نام ہے جواد نقوی صاحب کا. اچھا, جواد نقوی صاحب انتہائی متنازع ہے, سارے جواد نقوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ان کے خلاف بہت ساری ویڈیوز, بیانات اور یہ سارا کچھ. آپ جانتے ہیں ان کے مدرسے میں کیا سکھایا کیا جا رہا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو صرف چند سیکنڈ کے لیے میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں, سنانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہو کیا رہا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ٹین ایجرز بچے, ان بچوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی گیت گانے چاہیے, پاکستانی گانے چاہیے, پاکستان سے وفاداری کے بارے میں کو تعلیم دینی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ جی. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ علامہ صاحب تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے نام سے لاہور کے اندر ایک مدرسہ ہے, ٹھیک ہے, جواد نقوی صاحب جو ہے وہ اس کو اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ کروڑوں روپے کی زمین پر اربوں تیار ہوئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ ان کے مدرسے کی اسمبلی ہے. وہاں پر انقلاب ایران کا دن منایا جا رہا, اور جو علامہ صاحب ہیں جواد نقوی صاحب وہ سامنے کھڑے ہیں, اور یہ بچے جو ہیں ان کو تانے سکھائے جا رہے ہیں امام خمینی. ابھی تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھیں, میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں, انشاءاللہ یہ ویڈیو ہم تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ایرانین لیڈرز خمینی اور خامنئی کی بڑے بڑے پورٹریٹ لگے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب کیسے سکتے ہیں. میں بحیثیت حیدر اقرار اثنا عشریہ امام جن کا 13واں کوئی امام نہیں, وی ڈو ناٹ ایکسپٹ امام خمینی اینڈ امام خامنئی اینڈ ایکسٹرا, اور جو کوئی بھی اس کے بعد, ہم نہیں مانتے اس کو. میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی شیعہ ہیں, ہماری محبت, ہماری مکمل حمایت وہ محض اور پاکستان کے لیے ہے. وہ نتھنگ ٹو ڈو ود انٹرسٹ آف ایران, امریکہ اور وٹ ایور اٹ از. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں. ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں میرے صاحب. پاکستان اپنا انٹرسٹ دیکھے گا, ایران نے اپنا انٹرسٹ دیکھا, اس نے انڈیا کے ساتھ چابہار کی بندرگاہ پہ کام کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. اگر یہ سوچا جائے کہ جی
وہ شیعہ ملک ہے تو پاکستان کے سارے شیعہ اس کے ساتھ ہے؟ نو اٹ از ناٹ، ایسا نہیں ہے. اور آزما کے دیکھیے گا، اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جو ہماری آزاداری کا دن ہے، جیسے 10th آف محرم ہے، پولیٹیسائز مولوی صاحبان، یہ جو پیڈ اور پے رول کے اوپر ہے ایران کے ولی فقیہ کے، یہ کال دے کے دیکھ لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سڑکوں پر کتنے لوگ نکلتے ہیں. ہم آزاداری کے لیے نکلتے ہیں، یہ اس کے آگے بینرز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقریریں اٹھا کے. عاشور کے دن ہے، پتھرے کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پر اور تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں، اور پیچھے جلوس ہے. یعنی یہ ہمیں دکھا کے اپنے بینیفٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا پالیٹکس، ڈرٹی پالیٹکس. پاکستان کے ساتھ ہماری مکمل حمایت حاصل ہے، مقتدرہ کے ساتھ ہر اس فیصلے میں جو ہمارے ملک کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور میں اسپیشلی علامہ صاحب کو میں نے دعوت دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک ایجنڈا بھی آج کل چلایا جا رہا ہے، اور یہ ایجنڈا بھی صہیونیوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت پیدا کی جائے، اہل سنت وام اور اہل تشیع کے درمیان لڑائی کروائی جائے، اور ایک اور اس کے ساتھ بیانیہ یہ بھی بنایا جائے کہ پاکستان کے شیعہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں. تو آپ نے ابھی علامہ حسنین حیدر کاظمی صاحب کو سنا، جنہوں نے کھل کر پاکستانی ریاست کا موقف بھی بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ چند سیاسی علماء پاکستان کی ایک بڑی پاپولیشن کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.